مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ایک شخص کے اونٹ گم جانے کی جو حکایت بیان کی گئی ہے اس کا تسلسل جاری ہے۔ اس واقعے میں ایک بڑی اہم بات مولانا روم بتانے جا رہے ہیں کہ انسان جب اپنی کھوئی ہوئی چیز کی تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ جو اس کی کھوئی ہوئی چیز کے اندر جو کوالٹیز ہیں، جب تک وہ کوالٹیز پر اس کو اطمینان نہیں ہوتا وہ کسی بات کو قبول نہیں کرتا۔ مختلف لوگ مختلف چاہے باتیں کریں، کیا وہ کان کٹا اونٹ تھا، کیا وہ بھینگا اونٹ تھا، یا اس کلر کا تھا، اس کلر کا تھا، اس ہائٹ کا تھا، اس عمر کا تھا۔ مختلف لوگ پوچھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم نے ایسا اونٹ دیکھا ہے، لیکن جس آدمی کو معلوم ہے کہ اس کا کھویا ہوا اونٹ کیسا ہے، جب تک اس کے کھوئے ہوئے اونٹ کی کوالٹیز اس کے سامنے نہیں آتے وہ کسی کی بات پر بھروسہ نہیں کرتا۔ یہ بتاتے ہوئے یہ آپ یہاں پر اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی گول حاصل کرنا ہوتا ہے، کوئی منزل حاصل کرنی ہوتی ہے، کسی تک پہنچنا ہوتا ہے، تو پہلے اس کے کوالٹیز معلوم ہونا چاہیے، اور کوالٹیز معلوم ہونے کے بعد اسی کوالٹیز کے مطابق ڈھونڈنا چاہیے، تب جا کے آدمی کو اس کی اصلی چیز جو اس کو چاہیے وہ حاصل ہوتی ہے۔ آزمائش کرنا ضروری ہے تاکہ اس کی بھلائی اور برائی سامنے آ جائے تو آپ اپنی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ اندری گردو مقرر کن نظر زاں کے حق فرمود سمرج بصر۔ یہاں تک کہ آسمان پر بھی انسان جب نظر ڈالے تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ نگاہ پھر لوٹاؤ، بار بار دیکھو۔ اگر تم کو آسمان کی حقیقت بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو 1 سے 4 بار دیکھو، جب تک کہ اس کے کوالٹیز آپ کے اوپر ظاہر نہ ہو جائیں تب تک اس کو دیکھتے رہو۔ ثم ارجع البصر، قرآن مجید میں آیا ہے، ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ پھر بار بار نظر کو لوٹاؤ، اتنا لوٹاؤ کہ نظر تمہاری کھسیانی ہو کر تھکی ماندی پلٹ کر آ جائے، اتنا دیکھو، جب تک کہ آپ کو جو دیکھنا ہے وہ حاصل نہ ہو جائے دیکھتے جاؤ۔ یک نظر قانے مشو زی سقف نور، بارہا بنگر ببین حل من فطور۔ نور کی چھت ہے، وہ آسمان کیا ہے؟ نور کی چھت ہے۔ ایک نظر ڈال کر اس کے اوپر اطمینان سے مت بیٹھو کہ ہم نے دیکھ لیا، نہیں، بار بار دیکھو، تاکہ وہ جو آسمان کی خصوصیت ہے وہ جب تک آپ کے اوپر کھلے نہیں تب تک اس کو دیکھتے جاؤ۔ بارہا بنگر ببین، بار بار دیکھو، حل من فطور، کہ کوئی شگاف تو نہیں ہے آسمان میں۔ اس کا ذکر بھی آیا ہے، فرج البصر حل تری من فطور، نظر کو اپنے لوٹا کر دیکھو کہ کیا آسمان میں کوئی خرابی، کوئی شگاف یا کوئی ہے اللہ نے جو بنایا ہے۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ ہاں نہیں ہے تب آپ کا یقین مضبوط ہوتا ہے۔ تو جب تک یقین مضبوط نہ ہو اس کے کوالٹیز کو جان کر اس کی تلاش کرو، تب جا کے آپ کا یقین مضبوط ہوگا۔ چونکہ گفتس کندری سقف نکو، بارہا بنگر چوں مردے عیب جو۔ چونکہ اس نے تجھ سے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھ سے فرمایا ہے کہ اس اچھی چھت، جو آسمان کی جو چھت ہے آپ کے سر کے اوپر، وہ ایک اچھی چھت ہے، اس اچھی چھت کے اندر بار بار دیکھو۔ جیسے کہ کوئی عیب ڈھونڈنے والا آدمی کسی چیز کو تلاش کرنے کے لیے بار بار دیکھتا ہے۔ انسان کے عیب جن کو دیکھنے کی بڑی تلاش ہوتی ہے نا، وہ کسی جاسوسی کرتے ہیں، برائیاں دیکھنے کے لیے آپ کی بار بار دیکھتے ہیں تاکہ کوئی برائی سامنے آ جائے گا۔ تو جیسے عیب ڈھونڈنے والا کیسے انسان کی برائی ڈھونڈنے کے لیے بار بار جستجو کرتا ہے،
یہ انسانی مزاج ہے کہ اچھائی دیکھنے کے لیے انسان بار بار جستجو نہیں کرتا، لیکن برائی دیکھنے کے لیے بار بار جستجو کرتا ہے، خرابی نکالنے کے لیے پوری محنت کرتا ہے۔ تو ویسے آدمی کی طرح دیکھو، حقیقت اگر جاننا ہے تو عیب ڈھونڈنے والا کیسی جستجو کرتا ہے ویسی جستجو کرو، تاکہ حقیقت کھل کر تمہارے سامنے آئے۔ پس زمین تیرا رات دانی کے چند، دیدن و تمییز باید در پسند۔ زمین تاریک ہوتی ہے، اس کے اندر ویسے تو کچھ ہوتا نہیں ہے، مٹی کی طرح مٹی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ زمین کے اندر کیا ہے؟ لیکن ہوتا کیا ہے کہ دیکھنا اور تمیز کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ زمین کی جو کوالٹی ہے وہ جاننے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ زمین باہر سے تو صرف مٹی نظر آتی ہے، لیکن زمین کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں۔ زمین کوئی باہر سے نظر آنے والی معمولی مٹی نہیں ہے، زمین بڑی اہم چیز ہے۔ جو اس کی صلاحیتوں کو جانچتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ زمین کیا چیز ہے۔ تاب پالائیم صافاں راز درد، چند باید عقل مارا رنج برد۔ تاکہ ہم صاف اخلاق کو اس کی گندگی سے، اس کے گدگڑے سے صاف کر سکیں۔ عقل کو چاہے کتنی ہی مشقت اٹھانی پڑے، اٹھاؤ۔ عقل اللہ نے دی ہے تو اپنی عقل کا استعمال کرو، اور آپ کی جو پسندیدہ چیز ہے جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں اس کو تلاش کرو۔ یہاں پر آپ ایک بات میں دو بڑی کام کی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی تلاش۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو عالم ارواح میں پیدا کیا تھا تو اس وقت ایک وعدہ لیا تھا آپ سے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو آپ نے کہا تھا کہ ہاں پروردگار، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ یہ جو معاہدہ ہوا تھا، یہ وعدہ جو ہوا تھا، یہ آپ بھلا بیٹھے۔ آپ کا اونٹ گم گیا، اب آپ کو اس اونٹ کی تلاش کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کو لوگوں سے پوچھنا پڑے گا۔ جب تک وہ شخص جو آپ کے اونٹ کی ساری صفات بیان نہ کر دے، آپ کو لوگوں سے پوچھتے رہنا ہے۔ ایک بات یہ بیان کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب کسی پیر کی تلاش آپ کرتے ہیں تو پیر کے کوالٹیز کیا ہوتے ہیں پہلے وہ جاننا، پھر اس کے بعد آپ جس کو پیر بنانے جا رہے ہیں اس کے اندر وہ کوالٹیز ہیں یا نہیں ہیں یہ دیکھنا، تب جا کے آپ کا مقصد پورا ہوگا۔ دونوں چیزیں بیک وقت آپ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امتحان زمستان و خزاں، تاب تابستان بہارے ہم چو جاں۔ زمین کے اوپر جو ہے کس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائشیں کیوں دی ہیں زمین کے اوپر؟ کبھی سخت سردی پڑتی ہے، زمین بھگتتی ہے، کبھی سخت گرمی پڑتی ہے، سورج کی تپش زمین بھگتتی ہے، خزاں کا موسم آتا ہے، بہار کا موسم آتا ہے، سب زمین کے اوپر ہی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن زمین ہے کہ ہر موسم میں اپنے اثرات الگ طریقے سے ظاہر کرتی ہے، اسی سے زمین کی کوالٹی ظاہر ہوتی ہے۔ انسان کی پہچان ایک حالت سے کبھی ظاہر نہیں ہوتی، مختلف حالتیں اس کے اوپر گزریں گی تب انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ مختلف حالتوں سے انسان کو گزارتا رہتا ہے، کبھی غم دیتا ہے، کبھی خوشی دیتا ہے، کبھی موڈ اچھا کر دیتا ہے، کبھی موڈ خراب کر دیتا ہے۔ باد ہاؤ ابر ہاؤ برق ہا، تا پدید آرت عوارث فرق ہا۔ ہوائیں چلتی ہیں، ابر چھا جاتا ہے، بجلیاں چمکتی ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے اور اس کے سارے اثرات زمین کے اوپر پڑتے ہیں۔ کیوں پڑتے ہیں؟ اس لیے کہ زمین کے جو کوالٹیز ہیں انہی چیزوں کے بعد کھل کے آتی ہیں۔ جب تک یہ چیزیں نہ ہوں، مختلف چیزیں، زمین کی جو کوالٹیز ہیں وہ کھل کر نہیں آئیں گی۔ لوگوں کے اوپر زمین کی صفات کو ظاہر کرنے کے لیے، زمین کے کوالٹیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے مختلف احوال سے اس کو لے کر گزارا جاتا ہے۔ تابروں آرت زمین خاک رنگ، ہرچ اندر جیب دارت لال و سنگ۔ یہ اس لیے ہوتا ہے، اب دیکھیے زمین میں بھی آپ ہر موسم میں ہر زمین کا خطہ ایک حالت پہ نہیں رہتا۔ ایسا وقت بھی آتا ہے زمین کے اوپر کہ ایک ہی موسم میں، ایک ہی دن، ایک ہی تاریخ، زمین کے ایک حصے پر سخت گرمی ہو رہی ہوتی ہے، دوسرے حصے پر سخت سردی ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک جگہ کا ٹیمپریچر 50+ جاتا ہے، ایک جگہ کا ٹیمپریچر مائنس میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ سب کیوں ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ زمین کے اندر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، زمین اس کی وجہ سے اپنے اندر کی چیزیں نکال دے۔
ہیرے جواہرات پتھر جو کچھ اللہ نے زمین کے اندر رکھے ہیں قیمتی، وہ اسی کی وجہ سے باہر آتے ہیں۔ جہاں سخت گرمی پڑتی ہے وہاں پر پیٹرول زیادہ نکلتا ہے، جہاں سخت سردی پڑتی ہے وہاں پر پیٹرول نہیں نکلتا۔ تو ہر جگہ کی اپنی اپنی الگ الگ کوالٹی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ زمین ان موسموں کے تغیر کی وجہ سے اپنے اندر کی چیزیں باہر نکالے۔ ہرچ دزدیدست این خاک دجم از خزان حق و دریائے کرم، اس مٹی نے جو کچھ چرایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو جو کچھ ملا ہے، چرایا ہے کا مطلب جو کچھ اپنے اندر چھپا رکھا ہے، اس نے اللہ سے لے کر جو کچھ اپنے اندر چھپا رکھا ہے۔ خاک دجم، دجم کہتے ہیں ڈارک، اندھیری، زمین کے اندر تو اندھیرا ہوتا نا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے سے، اس کے دریائے کرم سے زمین کو جو کچھ ملا ہے وہ شہنہ تقدیر گوید راست گو، آنچ بردی شرح وعدہ منہ بمو۔ تقدیر کا جو بادشاہ ہے، تقدیر کا جو حکمران ہے، وہ کہتا ہے زمین میں نے تجھے جو کچھ دیا ہے لوگوں کو بتا دے، سچ سچ بتا دے کیا ہے۔ جو کچھ تو نے کمایا ہے میرے فضل سے، جو کچھ تو نے لیا ہے اس کی شرح کر دے، ایکسپلین کر دے لوگوں کو تیرے اندر کیا کیا ہے۔ اسی لیے موسموں کا تغیر ہوتا ہے۔ یہاں پر اس کتاب میں اس شعر کے بعد 2 شعر چھوٹ رہے ہیں، یہ کتاب میں نہیں ہے، میں نے تحقیق کر کے وہ 2 شعر نکالے ہیں، کیونکہ مجھے ڈاؤٹ ہو رہا تھا کہ یہاں کچھ چھوٹ رہا ہے۔ دزد یعنی خاک گوید ہیچ ہیچ، شہن اورا درکشت در پیچ پیچ۔ زمین جو ہے، جیسا چرانے کی بات کہی گئی تو آپ نے زمین کو چور کہا ہے۔ چور یعنی کہ زمین کہتی ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، چھپا کے رکھی ہے نا اندر۔ زمین کہتی ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو جو حکمران ہے، جو گورنر ہے، گورن کرنے والا ہے، وہ پریشانی میں ڈال دیتا ہے زمین کو۔ مختلف موسموں کی تغیرات زمانہ سے زمین کو پریشانی میں، پیچ میں ڈال دینا، در پیچ پیچ اس میں ڈال دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے زمین اگلنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ شہنہ گاہش لطف گویت چوں شکر، گہ براو عزت کند ہرچے بتر۔ کبھی یہ جو حکمران ہے شکر کی طرح زمین سے بات کرتا ہے، اے زمین پھل پھول اگا دے، زمین اگا دیتی ہے۔ اور کبھی اندر کے خزانوں کو باہر نکالنا ہے تو اس کو بری حالت میں ڈال دیتا ہے۔ سخت سردی، سخت طوفان، زلزلہ، بارش، طوفان، ہوائیں، یہ ساری چیزیں دے دیتا ہے۔ تو انسان کے معاملات میں بھی بعض وقت ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کے اندرونی چھپے ہوئے کوالٹیز لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہے تو انسان کے حالات میں اس کو تغیر کا شکار بنا دیتا ہے۔ کبھی فراخ دلی دے دیتا ہے، فراخی دے دیتا ہے، مالی وسعت دے دیتا ہے، کبھی تنگی کر دیتا ہے، تاکہ دونوں احوال میں، دونوں صورتوں میں وہ آدمی کیسا ہے لوگوں کو پتہ چلے، تبھی تو اس کی حقیقت سامنے آئے گی۔ کچھ لوگ فراخی میں بڑے مہربان، بڑے دیالو ہوتے ہیں، لوگوں کی امداد و دستگیری بھی کرتے ہیں، لیکن جب ٹائٹ ہو جاتے ہیں تو ان کا مزاج ہی بدل جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹائٹ رہتے ہیں تو اچھے رہتے ہیں، فراخی جب آتی ہے تو راستے سے بھٹک جاتے ہیں، لٹانا، فضول خرچی کرنا، اس میں لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کو، ان کی کوالٹیز کو انسان کے سامنے لانے کے لیے دونوں احوال سے گزارتا ہے، تبھی اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے آتی ہے۔ تامیان خیر و لطفاں خفیہ ظاہر آیت ذاتش خوف و رجا، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قہر اور اللہ تعالیٰ کی مہر، قہر غصہ، مہر مہربانی، یہ دونوں چیزوں کے درمیان جو چیزیں چھپی ہوئی تھیں وہ خوف اور امید کے اثرات کی وجہ سے سامنے آ جائیں۔ ورنہ اگر یہ نہیں ہوگا تو ہر چیز چھپی ہوئی رہے گی، کنجوسی بھی چھپی ہوئی رہے گی اور فضول خرچی بھی چھپی ہوئی رہے گی، اگر ایک حالت سے انسان گزرے گا تو۔ اس لیے ان کو دونوں حالتوں سے گزارا جاتا ہے تاکہ دونوں چیزیں باہر آ جائیں۔ اسی سے انسان کی پہچان ہوتی ہے، تاکہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔
آ بہاراں لطف شہنہ کبریاست، واں خزاں تخویف و تحدید خداست۔ موسم بہار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ جو حکمرانی ہے اس کی مہر ہے، مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکمرانی کی ایک مہربانی ہے موسم بہار۔ ہر چیز بہار میں آ جاتی ہے، ہر چیز خوبصورت ہو جاتی ہے، اپنی مہربانی دکھاتا ہے اس طرح سے۔ واں خزاں تخفیف و تحدید خداست، اور جبکہ جو خزاں کا موسم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک دھمکی ہے، ایک ڈرانا ہے، ایک طرف مہربانی ہے، ایک طرف ڈرانا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی نچھاور کرتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں رکھا ہے۔ واں زمستاں چار میخے مانوی، تا تو اے دزد خفی ظاہر شوی۔ جاڑے کا موسم باطنی طریقے پر چار قسم کی میخیں، اور اس سے چھپے ہوئے چور ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ایک چور جو ہے جا کے کسی مقام پہ چھپ جاتا ہے نا، تو جب سخت سردی پڑتی ہے باہر آنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ میخ ماری جاتی ہے اس کو سردی کی۔ کب تک چھپتا ہے دیکھیں گے، جب تک گرمی ہے تو جا کر نیچے چھپ رہا ہے زمین کے اندر، لیکن جب سخت سردی ہوگی تب کیا کرے گا، تجھے باہر آنا ہی پڑے گا۔ پس مجاہد را زمانے بست دل، یک زمانے قبض و درد و غش و غل۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ جو مجاہدہ کرنے والا بندہ ہوتا ہے سلوک کے راستے میں، اس کا بھی معاملہ یہی ہوتا ہے۔ کبھی وہ انبساط کی کیفیت سے سرشار ہوتا ہے، کبھی انقباض کی کیفیت سے سرشار ہوتا ہے۔ انبساط اور انقباض کا جو مطلب ہے میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا ہے، غالباً والیوم 1 میں ہم نے اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ انقباض کہتے ہیں کسی چیز کا قبض ہو جانا، رک جانا۔ قبض سے بنا ہے انقباض، اور بسط سے بنا ہے انبساط۔ کوئی بھی چیز کھل کے آپ کے پاس جب آتی ہے، کھل کے، وہ انبساط ہے۔ کوئی چیز جب ٹائٹ ہو جاتی ہے تو وہ انقباض ہے۔ کبھی آپ کی زبان بڑی اچھی چلتی ہے، کبھی آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں، الفاظ نہیں ملتے، ذہن کام نہیں کرتا، سمجھ میں نہیں آتا کہ آج میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں انقباض۔ اور ہر چیز فراوانی سے چل رہی ہے، کبھی کبھار تو آپ کو خود آپ کے اوپر حیرت ہوتی ہے، میں ایسا کیسے ایسا مظاہرہ کر رہا ہوں، تعجب ہوتا ہے، وہ انبساط ہے۔ تو ہر فیلڈ کے ہر میدان میں ایسا انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو مجاہدے کے زمانے میں بھی یہ دو احوال دل سے گزرتے ہیں۔ جب انقباض ہوتا ہے تو انسان کا دل اور اس کا موڈ پشمردہ ہو کر ایسا معلوم ہوتا ہے اس کو کہ میں اب کونے میں بیٹھ جاؤں، کسی سے نہ ملوں، دل اچاٹ ہو جاتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس کی چھین لی گئی ہے، یہ انقباض ہے۔ لیکن جب وہ بالکل بحال ہو جاتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو لٹاتا ہے اور اسی میں اس کو مزہ آتا ہے، یہ انبساط ہے۔ تو کبھی انقباض کا شکار ہوتا ہے، کبھی انبساط کا شکار ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ زاں کہ ای آب و گلی کبدان ماست، منکر و دزد ضیائے جان ہاست۔ اس لیے کہ ہمارے بدن کے اندر جو پانی اور مٹی ہے، زمین کی طرح ہی ہے نا، جیسے زمین میں پانی اور مٹی ہوتی ہے، ویسے ہمارا دل، ہمارا جسم بھی پانی اور مٹی کا بنا ہوا ہے۔ ہمارے اندر بھی زمین کی طرح کے کچھ اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں، چھپی ہوئے خزانے جو ہم باہر نکالنا نہیں چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو ان دونوں احوال سے گزارتا ہے تاکہ ہمارے اندر کی چیزیں بھی باہر آئیں۔ اور وہ سب سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ روح کا نور ہے۔ ہم کیا ہیں؟ روح کے نور کے چور ہیں، چھپا کے رکھے ہیں، اندر چھپا کے رکھے ہیں۔ حق تعالی گرم و سرد و رنج و درد، برتنے ماں می نہند شیر مرد۔ اللہ تعالیٰ نے گرم، سرد، رنج، خوشی، درد، یہ سب ہمارے اوپر ڈالتا ہے، ہمارے جسم کے اوپر ڈالتا ہے۔ خوف و جو و نقص و اموال و بدن، جملہ بہرے نقد جاں ظاہر شدن۔ کبھی خوف طاری کر دیتا ہے، گھبراہٹ طاری کر دیتا ہے، کبھی بھوک کا شکار کر دیتا ہے، کبھی جان کا نقصان ہوتا ہے، کبھی مال کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ جیسے اللہ نے خود فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ تو چلتا رہتا ہے، گھٹاؤ ہوتا رہے گا۔ یہ سب اندر کی چیز کو باہر لانے کے لیے ہے۔
این وعید و وعدہا انگیختست بہر این نیکو بدے کامیختست. یہ دھمکی اور وعدے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. ایک طرف تو وعدے ہیں جنت کے، ایسا ملے گا ویسا ملے گا، تمہاری زندگی ایسی ہوگی، عبدالآباد مزے کرو گے. کبھی دھمکیاں دی، جہنم کے آگ کی دھمکیاں، عذاب کی دھمکیاں. یہ دینا ضروری ہے کیونکہ اللہ نے دنیا میں تو سارے انسانوں کو چھوڑ دیا ہے، اس کے اندر نیک بھی اور برے بھی ہیں، سب مکس ہیں. نیک اور برے دنیا میں ایک ہی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. سب کو وہی احوال ہیں، سب کے وہی حاجات ہیں، سب کے وہی ضرورتیں ہیں، سب کا انداز دنیا میں جینے کا وہی ہے. اب اس کے اندر نیک کون ہے اور برے کون ہیں؟ جب تک کہ یہ چیزیں آئیں گی نہیں تب تک یہ دونوں کے درمیان فرق واضح ہوگا نہیں. چونکہ حق و باطل آمیختند نقد و قلب اندر چرمداں ریختند. چونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی آمیزش کر دی ہے، امالگمیشن ہو گیا ہے دنیا میں، فالس ہوڈ کا اور ٹروتھ کا دونوں کو ملا کر رکھ دیا گیا ہے. مکس ہے، حق بھی اور باطل بھی، سچائی بھی اور جھوٹ بھی، نیکی بھی اور برائی بھی، دنیا میں سب مکس ہو گئے ہیں. انہیں کھوٹے اور کھرے کو ایک ہی تھیلے میں بھر دیا ہے. ایک نسخے میں چرمدان ہے، تھیلے کو کہتے ہیں، ایک نسخے میں حرمدان ہے، ٹریولنگ بیگ کے معنی میں. بہرحال دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. یہ بھر دیا ہے، اصلی سونا نقلی سونا دونوں کے بسکٹس پورے ایک بیگ میں مکس کر کے رکھ دیے گئے ہیں. اب کیسے پہچانا جائے گا اس میں سے اصلی کون سے ہیں، نقلی کون سے ہیں؟ دنیا کا معاملہ ایسے ہی ہے. دنیا میں نیکوں اور بروں کو ایسے چھوڑ دیا گیا ہے، مکس اپ ہیں. 4 برے ہیں تو اس کے اندر 3 اچھے ہیں، 3 اچھے ہیں تو ان کے اندر 4 برے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کون ہے کیا ہے. پس محکمی بایدش بگزیدہ در حقائق امتحاں دیدہ. تو اب ایک کسوٹی چاہیے، اس کی ضرورت تو ہوگی نا. جب ایسے اوریجنلز اور ڈپلیکیٹس ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو ان کو پہچاننے کے لیے ٹچ سٹون ضروری ہے. ایک کسوٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسی کسوٹی کی ضرورت ہے جو آزمائی ہوئی کسوٹی ہو. یعنی کسوٹی بھی اوریجنل ہو، پھر کسوٹی بھی ڈپلیکیٹ ہو سکتی ہے. اچھے اور برے کو پہچاننے کی جو کسوٹی ہے وہ خود بھی ڈپلیکیٹ ہو سکتی ہے. ترازو بھی فیک ہو سکتا ہے. تو اس کی ضرورت ہے جو آزمائی ہوئی ہونا. تاشوت فاروق ای تصویر ہا تابوت دستور ای تدبیر ہا. تاکہ وہ دنیا میں لوگوں کی مکاریوں اور اچھائیوں کے درمیان بہتر طریقے سے فرق کر سکے، اور پھر وہ تدبیروں کا دستور بن جائے. اس کو دیکھ کر پہچانے کہ ایک نیک آدمی اگر آپ کو مل جائے، اگر ایک ریئل نیک آدمی، سچے دل والا، صاف دل والا اگر آپ کو مل جائے اور آپ کو یہ پہچان نہ ہو رہی ہو کہ آپ جس سے مل رہے ہیں وہ اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے، تو آپ اس کو دیکھ لو. وہ اگر ادھر اٹریکٹ ہو رہا ہے تو اچھا آدمی ہے، وہ اگر ریپلس ہو رہا ہے تو برا آدمی ہے. شیر دے اے مادر موسیٰ وندراب افغن میندی شس بلا. اے موسیٰ کی ماں، موسیٰ کو دودھ پلا. اب کیا مطلب اس کا؟ اور پھر موسیٰ کو دریا میں ڈال دے اور مصیبت کی فکر مت کر. اب آپ کیا بیان کرنا چاہیں؟ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کیا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کو پتہ چل گیا کہ فرعون کا ایک حکم نامہ ہے کہ ہر بچے کو مار ڈالو، زندہ مت رکھو. تو انہوں نے اللہ کے حکم سے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا. مطلب صندوق میں رکھ کر حفاظت کے ساتھ دریا میں چھوڑ دیا تاکہ فرعون کی نظر نہ پڑے اور وہ بچ جائیں. تو ان کی ماں نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق میں رکھ کر دریا میں بہانے سے پہلے دودھ پلا دیا اپنا، اس کے بعد چھوڑ دیا. پھر وہ موسیٰ علیہ السلام پھر گھومتے پھرتے، طویل واقعہ ہے، پھر ان کی محل میں آ گئے فرعون کی، اور ایک کے بعد ایک ساری دایاؤں سے کہا گیا کہ موسیٰ کو دودھ پلائیں. موسیٰ کسی کا دودھ پیتے نہیں تھے کیونکہ انہوں نے اپنے ماں کے دودھ کا مزہ چکھ لیا تھا. اب وہ چونکہ مزہ چکھ چکے تھے لہٰذا اب اسی مزے کا دودھ آئے گا تو پیوں گا، اور بالآخر اپنی ماں کنے پہنچ گئے.
تو آپ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ کی ماں اپنے موسیٰ کو دودھ پلا دے اور دریا میں ڈال دے، مصیبت کی فکر مت کر۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ جو اصلی چیز ہے پہلے اپنے کو اس کا مزہ لگا لے، اس کے بعد تو کہیں بھی جائے گا اصلی کی طرف ہی لوٹ کر آئے گا، کیونکہ اللہ نے تجھے عقل دی ہے، امتیاز کرنے کی صلاحیت دی ہے، عقل تیری کام کرے گی۔ تو اگر تو نے پہلے ماں کا دودھ نہیں پیا ہے تو پھر تو پریشانی میں پھنس سکتا ہے۔ پہلے ماں کا دودھ پی لے، وہ ٹیسٹ لے لے کیا ہے، پھر ڈھونڈتا رہے اپنے ماں کو۔ جب تیری ماں تجھے مل جائے گی تو سمجھ جائے گا کہ ہاں یہی میری ماں ہے، مجھے یہی آنا ہے۔ ہر کے در روزے الستاں شیر خرد، ہم چو موسیٰ شیر رات تمییز کرد۔ اور وہ الست بربکم کا جو دن تھا، روز الست، اس دن کا دودھ جس نے پی لیا اس نے دنیا میں آنے کے بعد دودھ کو پہچان لیا، اور جس نے دودھ نہیں پیا وہ نہیں پہچان پائے گا۔ خود برے تو ای حکایت روشن است، کہ غرض نے ای حکایت گفتن است۔ میں اصلی اور حقیقی بات تم پر واضح کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے یہ حکایت میں نے بیان کی ہے۔ یہ موسیٰ کی بات لا رہا ہوں، یہ اونٹ کے کھو جانے کی بات لا رہا ہوں، یہ میں اس کے ذریعے تم کو حقائق بتانا چاہتا ہوں۔ کہانیاں سنانا میرا مقصد نہیں ہے، کہانیوں پر زیادہ توجہ مت دو، ان کہانیوں کے پیچھے جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں اس پہ توجہ دو۔ کہانی تو صرف تم کو سمجھانے کے لیے ہے۔ گر تو بر تمییز طفلت بولیئی، ای زماں یا ام موسیٰ ارضعی، اے موسیٰ کی ماں اگر تو اپنے بچے کی تمیز کی خواہش مند ہے تو دودھ پلا دے، پہلے اپنے بیٹے کو دودھ پلا دے، یعنی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے اور اس راہ پہ آ جا۔ اس کے بعد اگر تو کسی جگہ بھٹکے گا بھی، کچھ غلط راستے پر جائے گا بھی، تو چونکہ مزہ لگا ہوا ہے کبھی نہ کبھی پلٹ کر آ جائے گا۔ تاب بینت تام شیر مادرش، تا فرو نایت بدایا بدسرش، تاکہ وہ اپنی ماں کے دودھ کا مزہ سمجھ لے۔ پہلے ماں کے دودھ کا مزہ سمجھ لو، اس کے بعد اگر کہیں اور کا دودھ پیو بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، پلٹ کر تم ادھر ہی آؤ گے، تاکہ کسی بری دایا کے سامنے تیرا سر نہ جھکے۔ اچھے اور کوالٹی والے آدمی کو پہچان لو، اس کے ساتھ پہلے اپنا تعلق جوڑ لو، اس کے بعد اگر برے اور جعلی لوگ اگر آپ کو مل بھی جائیں گے تو آپ وہاں جھکیں گے نہیں، پلٹ کر پھر وہیں آئیں گے۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اگر کوئی شخص صحیح آدمی سے پہلے اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے، اگر وہ ادھر ادھر بھٹکتا بھی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، بشرطے کہ وہ رشتہ جمع ہوا ہو۔ بندے کو اگر اللہ کی جانب سے کیا گیا جو وعدہ ہے، جو بندے نے کیا تھا اللہ سے الست بربکم کا، وہ اگر وعدہ یاد ہے تو وہ بھلے دنیا میں ادھر ادھر بھٹکتا رہے، پلٹ کر پھر اسی وعدے کی طرف ہی آئے گا۔ اب آپ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے جو شخص نکلا تھا، یہ جو حکایت میں نے بیان کی ہے، اس حکایت بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس حکایت میں اور آگے کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو اختصار سے 2 جملوں میں بات بتاؤں تاکہ آپ آئندہ کا جو درس ہوگا اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ یہ جو آدمی ہے یہ اپنے اونٹ تلاش کرتے ہوئے نکلتا ہے، راستے میں ایک آدمی اس کو ملتا ہے جو اس اونٹ کی کوالٹیز اس کے سامنے بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے، وہ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے، جا کر وہ اپنا اونٹ حاصل کر لیتا ہے۔ اب اس اونٹ حاصل کرنے کی جو کوشش ہے، اور وہ جو دوسرا آدمی ہے جس نے اس کو اونٹ کا راستہ بتایا ہے، وہ کون ہے، یہ کیریکٹرز کو اصل سمجھیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کے اوپر کھلیں گی۔ انشاءاللہ اس موضوع کو ہم آئندہ جاری رکھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج
راز عرفان